السلام جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام اراکین مجلس عاملہ، سابق صدور اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو گوجرانوالہ دیوان صنعت و تجارت کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم گوجرانوالہ کی صنعت اور تجارت کے متعلق تبادلہ خیال کر سکیں اور آپ کو ان مسائل سے آگاہ کر سکیں جس کی وجہ سے ہمارے صنعت کار کو جس کا سامنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گوجرانوالہ پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر ہے جس سے ملک کی معاشی اور صنعتی ترقی وابستہ ہے. گوجرانوالہ اپنی مصنوعات کے حوالہ سے بین الاقوامی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹ تقریباً $285 بلین تک پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ 5 سالوں میں $500 بلین کا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ ایز اے وزیر پانی و بجلی بھی ایسے اقدامات کریں گے جس کے لیے صنعت اور تجارت کے مسائل حل ہوں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2005 میں WTO کے نفاذ کے بعد ہمیں بین الاقوامی منڈی میں شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور بین الاقوامی منڈی میں وہی ممالک کامیابی سے ہمکنار ہوں گے جن کی کاسٹ آف پروڈکشن کم سے کم ہوگی. WTO کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ملک میں توانائی اور یوٹیلیٹی کی قیمتیں کم سے کم ہوں. جیسا کہ پچھلے دور میں IPP سے بجلی وغیرہ خرید کے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جو کہ کسی صورت میں بھی سود مند نہیں ہے. ان حالات میں ہماری ایکسپورٹ کے ہدف یقیناً متاثر ہوں گے. کم کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے پچھلے چند برسوں میں چائنا، انڈیا اور تائیوان دنیا کی اہم منڈیوں تک رسائی حاصل کر چکے ہیں جہاں وہ انتہائی کم قیمت پر اپنی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ایک طرف تو ان کی ایکسپورٹ کے ہدف متاثر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان ممالک کی بنی ہوئی مختلف مصنوعات پاکستان میں درآمد ہونے کی وجہ سے ملکی سطح بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے اگر اس سے چشم پوشی کی گئی تو ہمارا صنعتی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا. اس کے یہ ضروری ہے کہ بجلیوں کے نرخوں میں کمی ہر حال میں کمی کرنی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری آواز حکومت تک ضرور پہنچائیں گے اور بہتر کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لیں گے. جناب علی، سستی بجلی صرف مختلف ڈیمز کی تمیز سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور جب تک یہ ہمیں ڈیم نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمیں سستی بجلی میسر نہیں آ سکتی. اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے قابل عمل کام کیے جائیں جس پر کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر مستقبل میں ڈیم کو تعمیر نہ کیا گیا تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی بلکہ ہمیں توانائی کے شدید بحران کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ڈیم ہمارے ہیں ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی دن بدن کم ہو رہی ہے
اور وقت آنے میں بجلی کی پیداوار بھی ان کی کم ہو جائے گی۔ ایسے حالات پر حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکالنے کے لیے ملک میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے کوئی سفارش کریں تاکہ ملک سے بجلی کی کمی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ ہو سکے۔ اس وقت ملک میں بجلی فراہم کرنے کے لیے گیپکو سمیت مختلف پاور کمپنیاں کام کر رہی ہیں جس کے ٹیرف سلیب مختلف ہیں، اور ایک ہی ملک میں ہمیں آپس میں کمپٹیشن کا سامنا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ٹیرف کی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ ایک ہی ٹیرف سارے ملک میں ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک ہی ملک میں ایک دوسرے سے اس معاملے میں کمپٹیشن نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے موجود سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند ایک مسائل آپ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے کروں تاکہ آپ بھی اپنا کر سکیں۔ گوجرانوالہ میں گزشتہ 10 سالوں سے کوئی نیا گریڈ اسٹیشن تعمیر نہیں ہوا اور موجودہ گریڈ اسٹیشن بہت پرانے ہیں جس کی وجہ سے بجلی میں کافی تعطل پیدا ہوتا ہے اور لو وولٹیج کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لو وولٹیج کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہماری مشینیں جو ہیں وہ اس میں کافی زیادہ تعطل پیدا کرنے ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسے اقدام کیے جائے تاکہ یہ لو وولٹیج کا مسئلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ بجلی کے کنیکشن کے حصول کے لیے گریڈ اسٹیشن کی کاسٹ بھی صارفین پر ڈالی جاتی ہے۔ ماضی میں یہ کاسٹ صرف ایسے صارفین پر ڈالی جاتی تھی جن کے علاقے میں گریڈ اسٹیشن پہلے سے اوور لوڈڈ تھے اور جن کی مشینیں پرانی یا پوشیدہ تھیں، لیکن اب یہ پریکٹس تمام صارفین کے لیے یکساں طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔ اب جو بھی نیا کنیکشن لگے گا اسے گریڈ کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی۔ ہماری التماس ہے کہ اس پریکٹس کو بھی ختم کیا جائے، یا اگر ممکن نہیں تو صارفین سے مناسب قیمت اس کی وصول کی جائے۔ نئے کنیکشن کی سیکورٹی کے لیے باپٹا کیش ڈپازٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ابھی یہ دوسرے محکموں میں یہ پریکٹس ہے جیسے سوئی گیس وغیرہ میں وہاں انڈیمنٹی بانڈ اور بینک گارنٹی دے کر سیکورٹی جو جمع کروا دیتے ہیں، جس سے ہمیں صنعت کاروں کو اضافی مالی دباؤ سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نئے کنیکشن کی سیکورٹی کے لیے بھی جو انڈیمنٹی بانڈ والا سلسلہ جو ہے وہ لانچ کیا جائے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بھی آیا کہ فرنس کو نئے کنیکشن فراہم نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے اس شعبہ سے وابستہ صنعت کاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری التماس ہے کہ ملک میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے فرنس انڈسٹری کو بھی ترجیحی بنیادوں پر کنیکشن دیے جائے، جس کے لیے ہم آپ کے منصوب ہوں گے، کیونکہ ہماری مین انڈسٹری گوجرانوالہ میں انجینئرنگ سیکٹر سے ہے اور یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس فورم سے کئی بار سست میٹر کو چیک کرنے کے لیے ہم نے چیک میٹر لگانے کی درخواست کی ہے، لیکن جب بھی میٹر کی سستی رفتاری کو معلوم کرنے کے لیے باپٹا والے اپنا میٹر لگا کر اس کو چیک کرتے ہیں اور ڈیٹیکشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً 5-6 ماہ کی ڈیٹیکشن ڈال دی جاتی ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ جب بھی آپ میٹر چیک کریں تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹیکشن جو ہے صرف زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی ڈالنی چاہیے۔ اس معاملے پر وفاقی متسق کے فیصلے بھی موجود ہیں جس میں سلو میٹر کیسوں میں ایوریج کی ڈیٹیکشن جو ہے صرف 1 ماہ کی ڈالی گئی ہے، لیکن ہمارے کیسز میں کافی کیسز میں یہ 5-6 ماہ کی ڈالی ہے، جس کی بھی ریمیڈی ہونی چاہیے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ حکومت نے گیپکو کو بجلی کے بلوں میں کنزیومر کے جی ایس ٹی نمبر لکھنے کی ہدایت کی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے کئی کنزیومر ایسے ہیں جن کے بلوں پر جی ایس ٹی نمبر نہیں لکھے ہوئے، اور اس کی وجہ سے انہیں شدید اپنا اس کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ریفنڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سیل ٹیکس والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو کائنڈلی یہ بھی آپ اس سے کہیں کہ آئندہ تقریباً جتنے بھی ترجیحی بنیادوں پر سب کنزیومر کے بلوں پر جی ایس ٹی نمبر جو لکھوا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ جناب علی ایم ڈی آئی چارجز سے چھوٹے صنعت کاروں کو بہت پریشانی لاحق ہے، کیونکہ انہیں ایم ڈی آئی چارجز کی وجہ سے بجلی بڑے صنعتی یونٹوں کی نسبت 30% مہنگی ملتی ہے۔ ہماری التماس ہے کہ ملک میں بہتر صنعتی پیداوار کے لیے ایم ڈی آئی چارجز ختم کر کے فلیٹ ریٹ متعارف کرائے جائے۔
احتیاط کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہماری معروضات کو نہایت انفاق سے سماعت فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ جو مسائل آج زیر بحث آئے ہیں آپ ان کے حل کے لیے ہمارے ارکان کی بھرپور مدد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد اللہ صاحب معافی چاہتا ہوں، شیخ محمد علی صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، عاصم وائبہ صاحب اور معزز اراکین پروگرام والا چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے سابق صدر بھی میرے خیال یہاں موجود ہیں، تو اس کے لیے بھی خاص السلام علیکم۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا۔ میں آ رہا تھا آج گیپو، میں نے کہا میں گیپو جب جا رہا ہوں تو میں آپ سے ضرور ملوں، تاکہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے بیٹھوں، باتیں کروں اور آپ کے مسائل کا بھی ذکر ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور جو بھی میں کچھ کر سکوں گا میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ملک میں جتنی کنسیشنس یا جتنی رعایت ہم دے سکتے ہیں صارفین کو، انویسٹرس کو، بزنس کمیونٹی کو، اس سے میں نے تو یہ دیکھا ہے یہ منسٹر آف انڈسٹریز انٹروڈکشن آلسو کہ ہم نے ریشنلائزیشن آف ٹیرف میں گئے، کافی بڑی ایکسرسائز کی، ایڈوائزری کاؤنسل نے بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے یہی کہا کہ جی یہ فیصلے اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کے بغیر کیے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی لوگ ہو جو گراؤنڈ پہ ہو، آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں۔ And I really don't know what are the difficulties faced by different people in different sectors, and I would only get the feedback from the stakeholders. تو بڑی اچھی یہ 2 سال کی ہماری ایکسرسائز رہی، ہم نے اس میں کافی ٹیرف کو کم کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ کہاں گئے، 18%، ہائیسٹ ایور پاکستان کی ہسٹری میں 18% انڈسٹری گروتھ ریٹ۔ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ آئی، اس کے ساتھ را مٹیریل پہ، مشین کی بورڈ پہ، اس پہ کافی رعایتیں دی۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اکنامیکل ایکٹیویٹی تب بڑھے گی جب ہم ٹیرف کنٹرول کریں گے، جب ہم ان کو رعایت دیں گے، جب ان کو ہم کنسیشنس دیں گے۔ جتنی کنسیشنس ہوں گی، جتنی لبرل پالیسیز گورنمنٹ کی ہوں گی، اتنی ہی زیادہ ملک کی اکنامی بہتر ہوگی۔ وہ اس لیے بہتر ہوگی کہ انویسٹمنٹ آئے گی، جب انویسٹمنٹ آئے گی تو امپلائمنٹ آئے گی، امپلائمنٹ ہوگی تو آپ کی پاورٹی ایلیویشن ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز سمجھیں کہ بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ سارک کنٹریز میں گیا ہوا تھا، ہمارا 4 دن کا دورہ تھا۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ سارک کنٹریز کے ساتھ ہمارا سابقہ کافی ایگریمنٹ، جس میں ہمارے یہ سارے بائیلیٹرل ایشوز، اکنامیکل ایشوز، ٹریڈ کے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سب کافی باتیں بھی ہوئی ہیں اور ہم نے ان سے بھی بات کی۔ میں صرف آپ کے بار یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑھتی ہوئی ایک جو گلوبل کمپٹیشن آ رہی ہے نا جی، اس میں سے آپ جتنا بھی چاہیں آپ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آپ کو گلوبل کمپٹیشن میں جانا پڑے گا۔ اس میں کیسے جانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس میں سوشل کمپلائنس کے ایشوز ہیں، اس میں جانا ہے، ایفلوئنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے، انوائرمنٹس کو بہتر کرنا پڑے گا اور اپنی کوالٹی بہتر بنانی پڑے گی۔ اور کوالٹی کیسے بہتر ہوگی، ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے، نئی مشینری۔ اب اس دفعہ لاسٹ ٹائم میں گیا کراچی میں، جب منسٹر انڈسٹری تھا، انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ایگزیبیشن کیا تھا، اس میں آپ جا کے دیکھتے ہیں ویلیو ایڈیشن میں کیا مشینس تھی۔ I was surprised and I was really impressed and amazed on those machines where you could save a lot of money. Labor is not required. And embroidery, knitting, weaving, all those machineries were available. They are automatic machineries. We have to, ابھی ہینڈ لومس والے ہم کمپیٹ تو نہیں کر سکیں گے، پاور لومس کے ساتھ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ حالات کے مطابق ہمیں تبدیل ہونا ہے، کچھ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی شارٹ ٹرم میں بینیفٹ مل جائے، پروفٹس شارٹ ٹرم کے ہو جائیں، نہیں، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ لانگ ٹرم پروفٹس اینڈ بینیفٹس۔ دس از ہاؤ یو گوئنگ ٹو سروائیو گلوبلی اینڈ گیٹ انٹو دی کمپٹیشن۔ اگر آپ نے سمجھا کہ جی وقتی ہمیں کوئی فائدہ مل جائے اس کے بعد ہم نکل جائیں گے، تو یہ سیاسی منطق صحیح نہیں ہے، سیاسی نہیں، یہ آپ کا جو ایک بزنس کا جو فارمولا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
اس میں آپ کو بالکل ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں جانا پڑے گا، انجینئرنگ سیکٹر میں جانا پڑے گا، دوسری سیکٹرز میں اس میں بھی آپ جائیں. بہرحال یہ میں انڈیا کے اندر جب میں وہاں گیا اور ان سے بھی ہم نے جب باتیں کی تو ہمارے یہاں پرابلمس ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جی ہماری لوکل انڈسٹری میں ایز منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں اپنی لوکل انڈسٹری کو بہت پروٹیکٹ کیا. آف کورس اٹس مائی بیسک رائٹ. As a Minister of Industries, I have to protect my local industry. If I do not protect my local industry, then how am I going to get investment? Why would somebody come and invest? He will not have no protection at all. تو وہ تو اپنی جگہ ہمیں کرنی ہے. لیکن اب یہ بھی سوچیں کہ یہ جو SAARC یا یورپین یونین کو دیکھ لیجیے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے یہ مسائل ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر کی کیا ویژن ہوگی، کیا پالیسیز ہوں گی. ہمارے ابھی تک تو سی بی ایمس کی باتیں ہو رہی تھیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرس کی. کشمیر کا ہمارا جو ہے وہ بڑا یہ اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انڈیا کو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز اور بھی جو دوسرے 7 کنٹریز ہیں، اس میں تو آپ کو کمپٹیشن میں کرنا پڑے گا. اور میں آپ سے بالکل دل کھول کے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کہ اگر ہم کمپیٹیبل ٹیرف اور ریڈیوس ٹیرف دے سکے انویسٹرس کو، تو پھر یہاں آ کے انویسٹمنٹ کون کرے؟ دس از فیکٹ آف اٹ. یہ اس میں دیر از نو ڈینائل آن دس. اب وہ آئی پی پیز کا قصہ پرانا ہے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. آپ کو بتایا سب کو کہ وہ کیسے ٹیرف بڑھ گئے 1.25 پیسہ سے 6.75. چلے وہ دیٹ میٹر از اینڈ. ناؤ وی ڈونٹ وانٹ اوپن پیڈورا باکسز اینڈ کہ ساری بیٹھ کے پھر سارا اس کو نکال کے پوسٹ مارٹم کریں، ختم. اب ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ جب میں نے یہ چارج سنبھالا واٹر اینڈ پاور کا، تو میں پشاور جا رہا تھا. راستے میں مجھے اخبار صبح پڑھا میں نے، تو جی وابڈا نے لوڈ شیڈنگ کر اس طرح سے کر دی. کیوں کر دی؟ کیا وجہ؟ کیوں؟ دیر از دا پولیٹیکل گورنمنٹ آفٹر آل. The minister has to be taken into confidence, then I have to take up Prime Minister into confidence and the President, of course. بہرحال وہ کیوں کی کہ جی پاور کی ہمیں شارٹیج ہے. جب میں نے وہ دیکھا مسائل کو، میں نے اندر سے دیکھا اور ساری ایک انکوائری کروائی، تو جی وہ ہمارے پاور پلانٹ اب بند پڑے ہوئے ہیں. کلچ ٹوٹ گیا تھا، بیرنگ ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے جی، روٹر ٹوٹ گیا، 4 مہینے سے بند پڑا ہے، اور اسپیئر میں چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا جی واٹس گوئنگ آن؟ یہ تو پھر میں اس طرح سے آپ کو سب کو ہٹاؤں گا یہاں سے. ناٹ اونلی ہٹاؤں گا بٹ آئی ول رجسٹر کیسز اگینسٹ یو بیکاز یو آر ناؤ گوئنگ ٹو سسپینڈ بزنس ایکٹیویٹی، کمرشل ایکٹیویٹی. ہمارے ہاسپٹل کے اندر کتنے آپریشنس ہوتے ہیں، ڈومیسٹک میں بھی کوئی بھی بیمار ہے جس کو. واٹر اینڈ انرجی از اے لائف لائن ان 21st century آف ایوری بڈی. ہمارے گھر میں ہر چیز آپ دیکھیں الیکٹریسٹی پہ ہے، پانی نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی. بہرحال خدا کی مہربانی سے ہم نے وہ سارا ایک ایکسرسائز کی، ایک میسج دیا. دوسرے دن جیسے میں لاہور گیا تو بولا جی نہیں اب 500 کی پہلے شارٹیج تھی، 550 ایڈیشنل آ گیا سرپلس، فرسٹ کلاس. خدا کی مہربانی سے آج میں یہ بات کر رہا تھا چیف ایگزیکٹو گیپکو سے کہ جی آج کے دن میں پاکستان میں 1500 میگا واٹ سرپلس ہے پاور آپ کے پاس. میں نے کہا جی نیسپاک کو کہ آپ سروے کریں. آئی پی پیز کو بلایا میں نے ان کو بلایا، میں نے افطار پہ بھی بلایا، میٹنگ میں بھی بلایا. جب جو ہو گیا اب ان کے ساتھ چلنا تو ہے نا جی، ان کو ہم بند تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں پاور چاہیے. پھر ہم ان سے بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے بیٹھ کے کوئی بات نہ کریں اور ان کو نہ کہیں کہ آپ ہمیں کوآپریٹ کریں اور آپ اس میں آئیں، پاور جنریٹ کریں اور جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ دیں. تو بہرحال وہ کانفیڈنس بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہوئی ہے، ایکشن بھی لے رہے ہیں، سختی بھی کی ہے، خاص کر کے وابڈا کے تھرمل پاور ہاؤسز پہ، وابڈا پاور ہاؤسز پہ، اس پہ بھی ہم نے سختی کی ہے. اس کے ساتھ ہم نے نیسپاک کو کہا ہے کہ آپ سروے کریں، ہم لوڈ شیڈنگ سے کیسے نجات حاصل کریں، شٹ ڈاؤنس کیسے کریں، مینٹیننس بھی ہونا ہے. تو ہم اس پہ سروے کر رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ساتھ بند کر دیں اور پھر آخر میں کہیں جی یہ بیڑ بکریاں ہیں لگاؤ لوڈ شیڈنگ ان پہ. میں نے کہا یہ میں نہیں کریں. تو اس کو ہم اس طرح سے روٹیشن میں کریں گے کہ آپ کے پاس کم از کم 1500 1800 2000 میگا واٹ اسپیئر میں ہونا چاہیے. لوڈ شیڈنگ کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس دنیا میں. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس لوڈ شیڈنگ ان 21st century. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کی مدد چاہیے. تو ان مسائل کو حل کریں گے. تھرکول
تو اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں پرائم صاحب کے ساتھ چائنا، اس سے 600 میگا واٹ کے قریب بجلی ہے وہ فراہم ہوگی. کول کو جو ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے. اس میں کافی پرانا تھا، 1-1.5 سال سے چل رہا تھا. خدا کی مہربانی سے لیکن جیلم پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بھی میں آپ کو بالکل کھلے دل سے آج یہاں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آبی ذخائر کی ضرورت ہے. تربیلا میں ڈیسلٹنگ ہو رہی ہے. منگلا تو لکی تھے ہم لوگ کے پرووین تھا جو اس کی ہم ریسنگ میں چلے گئے. If there would have been no Peruvian of Mangla raising, then you would have had no water with you. That was being silted out. کیونکہ سلٹ تو آتی ہے نہیں، وہ تو you can't help it out. تو انشاءاللہ آپ اس پہ ایک بات کا بالکل پوری طرح سے یقین رکھیں کہ پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کی یہ کلیئر ڈائریکشنس ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کی کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی بات ہوگی نا وہ ہم پیپوز دیں گے. جو بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی ہم کریں گے، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ لیتے ہیں. نیشنل کانسنسس بہت ضروری ہے. وی ہیو ٹو ٹیک ایوری باڈی آن بورڈ. انفارچونیٹلی ہم کالا باغ I'll be very honest پولیٹیسائزیشن بڑی ہو گئی، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا جی یہ ہے جی وہ ہے. میں جب آیا منسٹر واٹر اینڈ پاور خدا کی مہربانی سے قریب کی جو ڈسٹریبیوشن کی پانی کی میں نے ایسا کو کہا جی آپ بات کر رہے ہیں. ہم نے سب منسٹروں کو بلا لیا سارے صوبے ایگریکلچر کی اریگیشن بالکل ڈسٹریبیوشن ہو گئی. آج کے بعد آپ نے دیکھا کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ربی کا بھی. میں نے کہا جی یہ بوتل ہے یہ ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ملک کے اندر ہے پانیوں کی طرح بیٹھو ڈسٹریبیوٹ کرو. پانی ہمیں کیا کرنا ہے ابھی کو دینا ہے ہمیں تو نہیں رکھنا اپنے پاس. تو ابھی کا بھی ہو گیا خدا کی مہربانی سے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی کام کریں گے سب کو ساتھ نیشنل کانسنسس کے ساتھ اور کوئی مخالفت نہیں ہوگی لیکن سب کو ساتھ لے کے کیونکہ پاکستان ہم سب کا پاکستان خوشحال ہے ہم ہیں. پاکستان ہی تو ہماری عزت ہے. پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. اتنا خوبصورت خدا نے ملک دیا ہے. صرف ہماری ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ایک یہ ضرورت ہے کہ اگر مجھے کچھ ضرورت زیادہ ہے تو میں پوری کر لیں اس کے بعد اس کو کم رکھ. دس از آل ویری پازیٹیو. ٹیلیمیٹری سسٹم پریزیڈنٹ صاحب نے مہربانی کی 320 ملین کا. اس میں کوئی 1.5 سال سے وہ آپریشن نہیں ہوا. مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آپ نے کہا سر کیونکہ وہ کیوں لگانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے ہر صوبے کو یہ بالکل یقین ہو جائے کہ ہم کسی کا پانی نہیں لینا چاہتے اس کے حصے کا پانی ان سے ہم نہیں چھیننا چاہتے. اب آپ کے ای میل کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں ایسا کہ آپ کو بالکل پتہ پڑے گا جی کہ کتنا پانی کس کا ہے اور کتنا کس کے حصے میں جو ہے وہ پانی ملنا ہے. یو go and see it on the website and you can write down to me. خدا کی مہربانی سے this controversy is also over. لیکن یہ بڑی بات ہے چھوٹی نہیں تھی. And let me tell you یہ میں آپ کو بتاؤں اسد علیہ صاحب کے یہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اتنے پیسے اچھا اس کے بعد پھر جب میں نے دیکھا تو وہاں پر نہ کوئی تار کوئی لگی ہے نہ کوئی پول لگا ہوا ہے. لینڈ آرڈر کی پرابلم ہے. I said no, I don't want to simplify with anything. I want this system to be operational within a week to 10 days. Within 10 days I had seen it was operational. Inauguration بھی میں نے 2 دن پہلے کر دی ہے اس سسٹم کی. Now you can see it on your website. دیکھیں this is what we are trying to do to bring more harmony, more brotherly relationship between provinces so that we feel کہ اگر سندھ کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو پنجاب کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے تو پنجاب کے لوگ اکٹھے ہوں. فرنٹیئر کے ساتھ کوئی زیادتی ہے. اسی طرح سے یہ گاڑی چلتی ہے. 4 بھائی جب کس گھر میں رہتے ہیں اگر کسی کو تکلیف ہو تو سب سے پہلے اس کے پاس جانا چاہیے. تو دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ان دا انٹرسٹ آف فیڈریشن. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں. بغلہار پاور پروجیکٹ پہ بھی کافی سیریس ریزرویشنس ہیں. ہم نے ایک میٹنگ کی پریزیڈنٹ صاحب کو پرائم منسٹر کو بریف کیا ہے اینڈ وی آر ناؤ اسٹل اویٹنگ رسپانس فرام انڈینس. تو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ کہ واٹر پاور میں ہوں تو آپ سمجھے آپ پہ ہیں. اور میری یہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم ہو سکے کنزیومر کو فائدہ پہنچے. میں نے آتے ہی واپڈا کے اندر کافی کوئی پیکیجز بھی اناؤنس کیے ہیں. ٹرانسفارمر اتار کے چلے جاتے تھے جی 25 لوگ بل بھر رہے ہیں 15 نہیں بھرا ٹرانسفارمر لے کے. میں نے کہا نہیں کریں گے آپ اس کی بجلی کاٹیں جو بل نہیں دے رہے ہیں. جس نے بل دیا اس کا کیوں آپ اتاریں گے ٹرانسفارمر. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا.
چھوٹا ٹرانسفارمر لگائیں، پہلے لگائیں اس کے بعد اتاریں. اس کے بعد پھر میں نے وہ 3000 کا ایک نئے کنیکشن ہے ڈومیسٹک کا، وہ اس میں نے 1000 کیا، انسٹالمنٹس کروا دی ہیں. 50% میں نے ویو آف کیا ہے، 31 دسمبر تک آپ پے کریں، 5 سال پرانا جو بھی ہے وہ بھی کریں. ڈسکنیکشن کے بعد جب ریکنیکشن میں جاتے تھے تو جی وہ پیسے لیتے تھے، جی پیسے وہ دیں، میں نے کہا وہ بھی ختم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جتنی سہولتیں ہم دے سکیں ہم ضرور دیں گے. اور اس میں ہماری طرف سے آپ کو بالکل پورا کوآپریشن ملے گا. ہم نے کمپلینٹ سینٹرز بھی میں نے بنائے ہوئے ہیں. میرے پاس اپنی اسلام آباد میں منسٹرز کمپلینٹ سینٹر بھی ہے، اس کے میں نمبر بھی آپ کو دوں گا، فیکس وغیرہ کوئی بھی شکایت ہو آپ مجھے کریں. اور میں نے ویسے شکایتوں پہ کافی ایکشن بھی لیا ہے. اور میں نے یہ کہا باپٹا والوں، میں نے کہا دیکھیں وی آر ناٹ اے پولیس مین، وی آر گوئنگ ٹو بہیو لائک این کمرشل آرگنائزیشن. We are going to be working as a private enterprise. Myself, I'm paid. I am including myself. Everybody in Baghdad was paid by the government. Why are we paid? We are paid to provide facility to the consumer. We must look after him, respect him. میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی تو جس کا گھر کی لائٹ چلی جائے گی 4 گھنٹے تو ظاہر ہے وہ کوئی پیار کرنے تو نہیں آئے گا نا بابا میں، وہ تو ظاہر غصے سے ہی آئے گا. ٹرانسفارمر جل گیا، اس کی لائن خراب ہو گئی، تار گر گئی. میں نے کہا آپ اس کو بٹھائیں آرام سے، کوئی چائے پلائیں، کوک پلائیں، ایسا نہیں کہ الٹا اس کو کہہ دیں گے چلے جاؤ گھر ہم کچھ نہیں کر. میں نے ایکسس بلنگ پہ اور میں نے یہ جو کنیکشن کی بھی میں نے وہ ڈیٹ رکھی ہے تھی 15 دن میں یہ دے دیں مہینے میں. آج تو مجھے چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ ہم ڈیلے نہیں کرتے. میں نے ٹائم مقرر کر دیا، مہینے سے زیادہ دیر نہیں لگی کسی طرح کا بھی کنیکشن بدن ماننا. پیسے بھریں گے آپ لگے گا کنیکشن، دیٹس آل. کیونکہ جتنا جلدی ہو سکے ہم کنیکشن دیں لوگوں کو. ہم کیوں ان کو بیچاروں وہ کیا کرتے ہیں پھر. آئی ول ناٹ اسپیک آف گیپکو بیکاز گیپکو ہیز ڈن اے نائس جاب، کافی ریویوز بھی کیا ہے لاسز پر. اوور آل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ جا کے ایس ڈی او کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، وہ لائن مین کے کان میں بات کرتا ہے کہ یہ میٹر اور یہ تار ان کو دے دے، وہ بولے گا 8000 روپیہ لے لو اس سے. دس از رانگ. واٹ سارٹ آف ریگولیشن وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ. جو آدمی بیچارہ پیسے بھی بھرے اور پھر ایلیگل فیس بھی بھرے، اس پہ ایکسس بلنگ پہ اور ایٹیٹیوڈس پہ اور اسپیشلی جو لاسز ہیں اس پہ میں نے سختی کی ہے. میں تو یہ بھی کہا کہ میں فارغ کر دوں گا اس کے بعد جو ہوگا دیکھتے. We have a lot of these young people to come and replace them. There is no dearth of these people who are professionally sound and they are young blood. Let's have them on board with us. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کو میں اور یہ بھی بتاؤں کہ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ چھوٹے ڈیم بھی بنائیں، میڈیم سائز کے بھی ڈیم بنائیں. جیسے گومل ڈیم پہ کام تھوڑے دنوں کے لیے سسپینڈ ہے، لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ جائیں سے بات کریں گے، کام شروع ہو جائے گا. مجھے ہے اور ویرانی ہے اور کافی ہے اس طرح کے جو ڈیمس ہیں جو تکلیف سے بھی زیادہ پیدا ہو. کل ہم نے پرائم منسٹر کو پی پی آئی بی یہ پرائیویٹ وہ جو حالانکہ دے ول کم اینڈ پارٹیسپیٹ، دے ول کم اینڈ انویسٹ، ہم نے ایل او آئی ایشو کیا ہے. $3.5 ارب کا ہم نے کیا ہے، $3.5 ارب. اور ہمیں 3-3.5 ہزار میگا واٹ بجلی ملے گی. اگر 2.5 بلین بھی مل گیا، 2.5 میگا واٹ بھی مل گئی تو آف کورس وی ہیو اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی آن ریڈیوس پرائس. ہائیڈل میں بھی جانا پڑے گا بیکاز دیٹ از چیپر. کول ول بی چیپر. گیس اویلیبلٹی وی آر ڈسکسنگ دیٹ آلسو. انشاءاللہ آئی پرومس کہ وی ول بی ڈوئنگ so many things to give you good news by reducing these tariffs. We will try and I'll try my best to do that. اب آپ کے کچھ مسائل ہیں جن پہ بھی میرا خیال ہے کچھ اس کا ذکر ہو جائے. آپ نے کہا ہے کہ جی ٹیرف ریشنلائزیشن ہونی چاہیے تھرو آؤٹ کنٹری. یہ ہم اس پہ ایگزامن کر رہے ہیں. یہ ہم اس پہ نیپرا سے بھی ہماری ہوئی ہے اور ہم آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں. ہم پرائم منسٹر کو جلد ہی کوئی ایک پریزنٹیشن دیں گے جس پہ ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ واٹ آر گڈ ڈسکورس، واٹ آر بیڈ ڈسکورس. somebody has to pick up these liabilities. ٹھیک ہے نا. somebody has to pick up the subsidy. but I promise inshallah کہ we will take some decision which will be in the interest of business community. Don't worry. ایک تو ویڈیو اسٹیشن کی آپ کی پرابلم ہے.
میں بالکل ایگری کرتا ہوں. مجھے صبح یہ بتایا ہے چیف ایگزیکٹو نے کہ 60 میگا واٹ کے قریب آپ کی شارٹیج ہے. آپ کی کوئی 1000 اور کتنا ڈیمانڈ ہے؟ 1000 میگا واٹ کی. ہاں اس سال تو زیادہ ہوگی نا. 1100 کر لیں, 1100 میگا واٹ. اب ان کا سسٹم جو ہے نا این ٹی ڈی سی سے جو آتا ہے وہ سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. ہمارے پاس پاور سرپلس ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 میگا واٹ ہمارے پاس سرپلس ہے, لیکن ہم کیسے بھیجیں آپ کو؟ آپ کی گرڈ اوور لوڈیڈ ہے, آپ کے ٹرانسفارمرس اوور لوڈیڈ ہیں, وہ جو لائنیں پرانی ہیں اس کی آگومنٹیشن نہیں کی گئی تو وہ لوڈ ہی نہیں لے رہے. آج میں نے آپ سے کہا ہے چیف ایگزیکٹو کہ میں نے 3-4 دن میں میٹنگ رکھی ہے. میں نے این ٹی ڈی سی کو یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے گرمیوں سے پہلے یہ ٹرانسفارمر لگا دیں ادھر, تاکہ میں ان کو جو ریکوائرمنٹ ہوں پوری کروں. گیٹ اسٹیشن کا بھی ایک کی تو زمین کا معاملہ طے ہو گیا ہے. جو ایک گیٹ اسٹیشن کون سی تھی وہ؟ ہاں وزیر آباد سائڈ پہ زمین کا ہو گیا. انشاءاللہ ہم جلدی کوشش کرائیں گے. 2006 تک کا کہہ رہے ہیں. 9 پر 9 مہینے میں وہ بن جائے گی. ایک اور زمین کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جلدی آپ کو یہ رجسٹریشن دونوں لگوا کے. تو کیوں کہ گوجران والا اور یہ جو آپ کا سارا فیسلٹی ہے اس میں کاٹیج انڈسٹری بہت ہے. اس میں پینٹس ہیں, اس میں سیرامکس ہے, اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جی. ہاں ہوم اپلائنسز وغیرہ بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ اتنا زیادہ کاٹیج انڈسٹری کو ہم پاور سپلائی کر سکیں گے, دے سکیں گے, اتنا ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہمیں وہ مارکیٹ سے ملے گی اور یہاں سے ایکسپورٹ کر سکیں گے سب چیزوں. انشاءاللہ یہ ریلوے اسٹیشن کے معاملات میں خود پرسنلی اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ یہ آپ کو کمپلیٹ کروا کے دیں گے. ہاں وہ 500 kV والا جو ہے ٹائم زیادہ ہے. ایک آپ کی ڈیمانڈ تھی بینک گارنٹی کی, کیش کی جگہ بینک گارنٹی آپ کو جائے گی. اب یہ تو یہ کام ادھر سے پکڑے کوئی خاص فرق تو نہیں. چلے میں یہ بات کرا تھا ہم ایگزام کرتے تھے. آپ فکر نہ کریں, میں انشاءاللہ میں یہ پالیسی ڈیسیژن لوں گا کیونکہ اس میں جو جواب ہوگا جی مجھے بتائیں. نہیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ کوئی ہفتے 10 دن میں بیٹھ کے کریں گا. بینک گارنٹی کی آپ کو. اب یہ فرنس آئل کے کنیکشن کی جو بات کی ہے, جب تک ہمارا سسٹم یہ امپروو نہیں ہوتا اور جب تک آپ کی سپلائی لائن بہتر نہیں ہوتی, گیٹ نہیں لگتے آپ کے, تو تب تک یہ تھوڑی پرابلم ہوگی. میں نے ویسے کہا ہے جتنا ہو سکے میکسیمم کریں, کیونکہ انجینئرنگ سیکٹر میں لوگ آ رہے ہیں تو چاہے کسی کی روزی ملے گی, کسی کو نوکری ملے گی, کسی کو کوئی فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ دس. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایک وہ جو سست میٹر کی آپ نے بات کی, یہ سست کیا ہوتا ہے؟ سوتا ہے چل کے سست ہوتا ہے. اچھا وہ اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک یہ سلو میٹرس کا تعلق ہے نا جی, اس میں ہم نے یہی آج بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے. ہم 6 میٹر لگاتے ہیں اس میں تاکہ ہوتا پڑ جائے. پھر میں نے آج ان کو یہ بھی کہا ہے آئی ایم الرجک ٹو 2 things, بلکہ 3 بیسیکلی: لوڈ شیڈنگ, ریڈکشن بلز and excess billing. These are the 3 diseases that I'm getting. ڈیٹیکشن میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک بالکل کوئی خاطری نہ ہو تب تک کسی کو پینلائز نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کبھی یہ پٹورا باکسز کھلتے ہیں, پھر وہ نیگوسیشنس ہوتی ہیں, پھر باتیں ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو میں نے ٹولڈ چیزیں دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ میٹر لگے گا تو اس میں ڈیٹیکشن میں وہ پرسنلی خیال کریں گے. اور وہ 5 مہینے والا جو آپ کا کنسیپٹ ہے اسے ڈالو This is on a case-to-case basis, I believe, جو مجھے انہوں نے بتایا ہے. But rest assured, I am giving my directions to the chief executive. He has to look into the credibility of the person, credibility of that industry, the credibility of the person is to be looked on, and he has to
maintain them, and he has to respect them from you. Don't worry, we will cooperate. बाकी GST नंबर का जो आपका है वो बिल्कुल आप नंबर दें, उसी वक्त वो आपके नंबर मिल जाएंगे। सर उसमें प्रॉब्लम एक होती है थोड़ी इलाज नहीं बिल्कुल करें। होता सर ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा नाम है इकलाक, बिल है मेरे भाई के नाम का, मोहम्मद इकबाल के नाम का, वापडा जिनका ऑफिस कर रहे जी, उस बंदे का हमने प्रिंट आउट करना है जिसके नाम के बिल है और उसके नाम की रजिस्ट्रेशन होती है। सर आप हमें इनवाइस दे रहे हैं, CBR की डायरेक्शन भी है, आप हमें इनवाइस दे रहे हैं, आपने वेरीफाई करना है क्या मीटर इस बंदे के पास लगा हुआ है, एक ही प्रिंट करना है ना आपने GST, उसमें आपको उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वो कहते हैं कि ओरिजिनल जिस नाम का बिलिंग है उस नाम की कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होगी, उसका बिल होगा तो वो प्रिंट करेंगे हम लोग। वो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कोई किराया पे ली है जगह किसी ने किसी भाई के साथ शराकत है तो वो सारी हिस्ट्री को किस तरह चेंज करेगा सर? चलिए मैं ये तो कर दूंगा, लेकिन मिसयूज ना हो तो अच्छा है। नहीं सर उसमें मिसयूज हो नहीं सकता सर, वो एक ही इनवाइस होगी, हो ही नहीं सकता सर, बल्कि वो तो आप गवर्नमेंट की फेवर कर रहे हैं, वो बंदा फंस गया GST में ना, वो तो आगे और वैल्यू एडिशन देगा। ठीक है, चलिए ये मैं आज इनके लिए अनाउंस कर देता हूँ कि ये लगेगा आपको कर देगा। एक और बात थी, जो बात की थी जी मेंटेनेंस और रिपेयर जो ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं या अब चोरी वाली बात है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक दूसरे के साथ दिल को से बात नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे, ट्यूब में से निकल जाते हैं। अगर हम इस तरह से प्रोवाइड करना है तो कितने निकलेंगे आप बताइए। ये कुछ मसाइल हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ, ठीक है जी। बाकी जहाँ खराब हो जाता है या कोई उसमें डिफेक्ट हो जाए तो वो चलो वो हम फैसला कर लेंगे कि जी वो आपसे कैसे मेंटेनेंस के हिसाब से वो हम कर लेंगे, लेकिन जो भी वाला मामला थोड़ा सा उसमें एक फेवर सर चाहते हैं, वो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। एक से फेवर चाहेंगे जी जिस तरह एक ट्रांसफार्मर हम देते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रांसफार्मर खरीदा, आपने 100 kVA का ट्रांसफार्मर की हमने कॉस्ट दे दी, सही है, डर से कल वो मेरा काम नहीं चलता, मैं विथड्रॉ करता हूँ, सही है, तो सर आप हाशिया उठा के ले जाते हैं जो मेरा ट्रांसफार्मर तो मुझे दे दें, मैंने पैसे भरे हुए हैं, सही है। ठीक है, मेरा हक है कि नहीं? There are flaws. सर ये तो कहते हैं कि बिजली जिसमें गुजर गई वो वार्ता है, इस बातनामे में आपको गुजारिश यही है, ये इसमें खिलाफ नहीं है, देखिए वो जो आपने बात की हम भी मानते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके पैसे लगे हैं वो रखे अपने पास, मेरे पैसे रखे ना मुझे दे दें। मेरा ये ख्याल है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी कन्विंसिंग आर्गुमेंट, और इसके बाद ही देखें वंस वी say that the ownership has been delivered to you, then the ownership should be delivered to you. But what I would recommend is कि maintenance का तो मैंने फैसला कर लिया कि maintenance will be carried out by us, हम खुद करेंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम दें, लेट मी टेक इट ओवर, बिकॉज़ दिस विल बी अ पॉलिसी ऑल ओवर। एक जगह पे करके चला जाऊंगा तो फिर दूसरी जगह मुझे जाना पड़ेगा। आई वांट टू डू समथिंग, मैं कमिटमेंट करता हूँ, लड़ता नहीं हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंशाल्लाह ये मेंटेनेंस खुद करेंगे, ये डोंट वरी। चोरी वाला मामला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। और बाकी ये जो ओनरशिप वाला है ना जी, अब वो ओनरशिप का भी आपने इसलिए कहा है कि मेंटेनेंस हम कर देंगे, तो आई थिंक बेटर सेट हो जाए। और कोई चीज तो नहीं करना है, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इधर बराबर काम का यार, अच्छा आखिर में आप सबको एक तो ये यकीन भी दिलाता हूँ, और ये भी कहूँगा कि आप में से कभी किसी को कोई शिकायत है, कोई वापडा को पीपल्स फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। वापडा को हम यही चाहेंगे कि वो काम करे, अच्छे मेंटेनेंस में जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, आर्गुमेंटेशन में जाए, ट्रांसपेरेंसी में जाए, ताकि इसका फायदा मुल्क को और लोगों को मिले। I promise you that I will stand by my commitment, and in the end, let me once again thank everybody, all the members of the chamber, and the president, senior vice president, the former president, and all honorable members, including press.
प्रेस यूनिट प्रेस हम सब अभी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपको जुमे के दिन मैंने तकलीफ दी है, लेकिन जुमे का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज हम बातें करके गए इंशाल्लाह पूरी फायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हमारे किसी ने एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन प्लीज। आपके पास टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा 10 मिनट हैं तो आप जो करना पड़ेगा। रोड है नहीं ये कर लेंगे, ये आपके साथ कमिटमेंट करके जा रहे हैं, साथ में होगा नजदीक को हम कर देंगे। सुना और आपने मौके पर भी अहकाम जारी किया, बहुत आपके बहुत मशहूर हैं। अभी हम आपको अपनी रवायत के मुताबिक कील देना चाहते हैं, तो अभी बस एक सेकंड Assalamualaikum.